حضرات کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب دیکھیں یہ ایک آیت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی شان کو آپ دیکھیں ایک اور انداز میں قرآن کریم نے بیان کیا، اور وہ کس طرح اللہ کے نبی تقریباً سن 7 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ عمرہ کر رہے ہیں، تو نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، تو پیغمبر اٹھے اور پھر قبائل میں اعلان کر دیا کہ بھائی میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، کون کون میرے ساتھ جانا چاہتا ہے آئے۔ مقصود یہ تھا کہ سارے قبائل سے ادھر ادھر جو دیہاتی ہیں وہ بھی آئیں اور بڑی تعداد میں ہم جائیں، تاکہ مکہ والے اگر مزاحمت بھی کریں تو ان پر روب بیٹھے۔ تو چونکہ یہاں اللہ نے سال تو نبی کو نہیں بتایا تھا، یہ تو خواب میں بتایا آپ عمرہ کریں گے، لیکن یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اسی سال آپ عمرہ کریں گے، تو وہ پھر اگلے سال ہوا، اس سال کرنے نہیں دیا۔ اب یہ سارے جب گئے ان میں سے بہت سے قبائل نہیں گئے، منافقین بھی نہیں گئے، اور منافقین نے لوگوں سے بھی کہا نہیں جانا بھائی، اور ٹکر بھی ہو سکتی ہے مکے والوں سے، ایسے ہی نہ ہو ہم مار کھا جائیں اور مروا دے ہمیں اور یہ کر دے، نعوذ باللہ۔ لیکن صحابہ جو تھے وہ پیغمبر کے ساتھ گئے۔ اب جب گئے تو وہ مکہ میں انہوں نے داخل نہیں ہونے دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا، واقعہ آپ کو پتہ ہے۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر نے مذاکرات کے لیے بھیجا، افواہ پھیلی کہ وہ شہید ہو گئے۔ اب یہاں پیغمبر بیعت لیتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق، آپ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہ لیں۔ اب بیعت ہو رہی ہے تو قرآن نازل ہو گیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ جتنے بھی عثمان کے لیے بیعت کر رہے ہیں اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ جو صحابی کے لیے جان دینے کا ارادہ کرتا ہے نا، اللہ اسے اپنی رضا کا ٹکٹ دیتا ہے۔ آپ نماز حج روزہ کیوں کرتے؟ اللہ راضی ہو۔ اور یہاں اللہ نے رضا کا ٹکٹ صحابہ کو اس دن دیا جس دن وہ کسی صحابی کے لیے جان دینے کا ارادہ کر رہے تھے۔ فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے آگے وعدے کیے کیا؟ فتحً قریبا، قریب ایک فتح اللہ تعالیٰ دے گا، ومغانم کثیرۃ، اور بہت سی غنیمتیں بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور اللہ رب العزت یوں غنیمتیں دے گا، یوں مسلمانوں کے پاس مال آئے گا۔ اب جب یہ آیت آئی نا تو اب منافقین کی رال ٹپکنے لگی، اوئے ہوئے یار یہ تو ہم سے غلطی ہوئی، اس کا مطلب ہے آگے مسلمانوں کو بہت سی غنیمتیں ملیں گی۔ تو یہ خیبر کی فتح کے لیے جب نبی جانے لگے نا تو یہ منافقین بھی جو ہے وہ آ گئے، ہم بھی جائیں گے آپ کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پیغمبر کو کہہ دیا لن تخرجوا معی ابدا، کہ آپ ان سے کہہ دیں اب میرے ساتھ تم کسی جنگ میں نہیں جا سکتے۔ بس جو صلح حدیبیہ کے اس میں نہیں گیا اور عذر پیش اپنا بہانے بنائے اور جھوٹ بولا، اب میرے ساتھ، کیونکہ پتہ تھا کہ اب یہ مال کی لالچ میں جا رہے ہیں، کہا کہ اب تم نہیں جا سکتے ہو، یہاں وہی جائیں گے جو مسلمان ہیں، جو صحابہ ہیں، جو مخلص ہیں، تم اب ان میں سے نہیں ہو۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو جنگ کرنا تو میری زندگی میں اب میرے ساتھ تو نہیں جاؤ گے، لیکن اگر تم واقعی مخلص ہو اور کہتے ہو ہم جہاد کے لیے آ رہے ہیں حضرت، ہم مال کے لیے تھوڑی آ رہے ہیں، تو فرمایا کہ آپ پھر ان سے کہہ دیں قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون۔ فرمایا ہاں ایسا ہوگا کہ عنقریب جو ہے وہ تمہیں ایک بڑی سخت جنگجو قوم سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا، اولی باسن شدید، اور سخت جنگجو قوم ہوگی، اور ایسی ہوگی یہ اولی باسن شدید دونوں نکرہ لائے ہیں، اور نکرہ غیر معروف کے لیے آتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ ایسی قوم ہوگی جس سے پہلے تمہاری لڑائی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن ہوں گے وہ بڑے طاقتور۔ اب اس میں صورت یہ ہوگی تو قاتلونہم او یسلمون، یا وہ لڑیں گے یا وہ مسلمان ہوں گے۔ اب جب لڑیں گے تو 2 صورتیں ہوں گی، تم غازی بنو گے یا تم شہید ہو جاؤ گے، یا ہو سکتا ہے تیسرا آپشن یہ کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔
اب منافقین کے تو دل وہیں پسیچ گئے، وہیں پر ان کے دل بیٹھ گئے، اب یار پھر خطرہ ہے بابا یہ تو۔ کہا کہ اب پتہ چلے گا نا کہ تم کتنا جو ہے وہ پانی میں ہو۔ اچھا پھر اللہ نے کہا اگلی بات سنیں، ابو بکر کی عظمت کو دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جب اس قوم سے مقابلے کے لیے بلایا جا رہا ہوگا اور ستدعون، تمہیں بلائیں گے ایسی قوم سے لڑنے کے لیے، اب جب تمہیں بلایا جائے گا فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، جس نے اطاعت کی، جو اس قوم سے لڑنے کے لیے گیا، اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جیسے تم پہلے پیٹھ پھیرے تھے نا، اگر اس وقت بھی تم لوگ نہ گئے لڑنے کے لیے تو دردناک عذاب ہوگا اور خطرناک عذاب اللہ تعالیٰ دیں گے۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، ہاں جو بیمار ہو یا معذور ہو، نابینا ہو، وہ مستثنی ہے اس سے، وہ بھلے نہ بھی جائیں تو ان کی پکڑ نہیں ہے، لیکن جو ہٹے کٹے ہیں تو پتہ چلے گا کہ تم اگر چاہتے ہو جہاد کرنا۔ تو اس آیت میں پتہ چلتا ہے کہ جنگ ہوگی اور بہت سخت جنگجو قوم سے ہوگی۔ اور تیسری بات پتہ چلتی ہے کہ اس جنگ میں بلانے والا ایسا ہی ہوگا، اس کی اطاعت کرنا ایسے ہی ہوگی جیسے اللہ اور رسول کی اطاعت، کیونکہ قرآن نے اس جنگ کا حکم دیا اور رسول نے بتایا ہے۔ اس کی اطاعت کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے اللہ اور رسول کی اطاعت، اور جو اس کی اطاعت سے انکار کرے گا تو اس کے لیے تو دردناک عذاب ہے، اور جو اس کی اطاعت کر کے اس جنگ میں چلا گیا تو یؤتیکم اللہ اجرا حسنا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اچھا اجر ملے گا، بہترین اجر ملے گا۔ تو پتہ چلتا ہے اس کی اطاعت، جو جنگ کے لیے بلائے، اطاعت ایسی ہوگی جیسے اللہ اور رسول کی اطاعت۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے اس کے بعد جو جنگیں لڑی، کوئی ایسی قوم نہیں تھی کہ جس کے کوئی نئے ہوں، سب پرانے ہی تھے۔ مکہ فتح ہوا تو وہاں جنگ ہی نہیں ہوئی، اپنا طائف والوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو وہ غیر معروف لوگ نہیں تھے، معروف لوگ تھے، پہلے بھی ان سے چپ کلشیں چلتی رہی ہیں۔ تمام مفسرین، اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سخت جنگجو قوم جو دنیا میں اس وقت مشہور تھی وہ فارس اور روم کی سلطنت ہے، وہ فارس اور روم کی قومیں ہیں جو سخت جنگجو تھے اور سپر پاور کہلاتے تھے، لمبے تڑنگے، باقاعدہ ان کی فوج تھی، یہ نہیں کہ ادھر ادھر سے لوگ اکٹھے کیے، ٹریننگ یافتہ لوگ تھے، لوہے میں غرق ہو کے آتے تھے، اور جب لڑتے تھے کبھی فارس اور روم آپس میں تو دنیا کے دل ہلتے تھے ان کی لڑائیاں دیکھ کر۔ چنانچہ سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ جب مراد اس سے فارس اور روم کی سلطنت ہے، اس کے علاوہ پیغمبر کی زندگی میں کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی، تو جس جنگ کی طرف اشارہ کیا وہ فارس اور روم کی جنگیں ہیں، تو یہ فارس اور روم کی جنگ کی ابتدا اگر ہوتی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوتی ہے، یہ ان کے دور میں شروع ہوئی، پھر حضرت عثمان کے دور میں آگے چلی، عمر کے دور میں آگے چلی، اور حضرت عثمان کے دور میں وہ پائے تکمیل تک پہنچی۔ یہ تینوں خلفاء اس آیت کا مصداق ہیں۔ اولی باس شدید، تو اب پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ کی طرف بلانے والا ایسا ہی، اس کی اطاعت کرنے والے ایسا ہی ہے جیسے اللہ اور رسول کی اطاعت۔ بعض لوگوں نے اس قوم سے مراد لیا ہے بنو حنفیہ کی قوم جو مسلمہ کی تھی، چونکہ وہ بھی بہت سخت جنگجو تھے اور ٹکر کا مقابلہ ہوا۔ اگر وہ بھی مراد لیا جائے تو وہ جنگ بھی سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں ہوئی ہے، مسلمہ کذاب سے مقابلہ۔ تو اس آیت میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے جس کو پیغمبر کا جانشین بنایا اور اس کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت بتائی، وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے کہ یہ پیشن گوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں پوری ہوئی۔ اگر قوم بنی حنفیہ مراد ہو تو مسلمہ ہے وہ، تو اس کے ساتھ بھی جنگ ابو بکر صدیق کے دور میں ہوئی۔
اگر فارس اور روم کی سلطنتیں مرادیں، اور اکثر کی یہی رائے کہ وہ سخت جنگجو تھے، تو اس وقت بھی ابو بکر صدیق ہی کا دور ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں جن کو میں آپ کے سامنے قرآن سے ان کی عظمت رکھ رہا ہوں اور قرآن کریم سے ان کی